بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنچ آف نالج کے اس سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ ایک لڑکی ہے جس کی شادی ہو جاتی ہے، دلہن بن کر جو اپنے گھر پہ جاتی ہے تو شادی کی رات دولہا اپنی بیوی کے لیے بہترین کھانے ایک بڑے سے تھال میں لے کر آتا ہے جس سے اچھی خوشبو آتی ہے۔ کھانا بہت ہی لذیذ تھا۔ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آؤ ہم مل کر کھانا کھا لیں۔ بیوی نے کہا کہ آپ اپنی امی جان کو بھی بلا لیجئے، میں نے دیکھی کہ وہ ابھی تک کھانا نہیں کھائے۔ دولہے نے کہا کہ امی کو رہن دو، ہم دونوں ہی مل کر کھانا کھا لیں گے۔ لیکن بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ امی جان کو بھی بلا لیجئے، وہ بھوکی ہوں گی، میں نے دیکھی کہ ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ لیکن شوہر اپنی بات پر اڑا رہا۔ بیوی کے کئی بار مطالبے کے بعد بھی شوہر نے اپنی امی کو بلا کر نہیں لایا۔ معاملہ اس بات پر اڑا رہا تو بیوی نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ شوہر بہت زیادہ حیران ہوا، وہ اپنی بیوی کو سمجھایا لیکن بیوی مانی نہیں اور شوہر سے اس کا طلاق ہو جاتا ہے۔ طلاق کے 30 سال بعد معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ اس عورت کے کئی بیٹے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں، خوشادگی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، وہ اچھے گھر میں اس عورت کا اچھے گھر میں گئی ہوئی ہوتی تھی، ہر طرف سے اسے خوشحالی نصیب تھی، اس کی اولاد بڑی فرما بردار تھی۔ اور جب ماں نے اپنے بچوں سے کہا کہ ہمیں حج کرنا چاہیے، حج کے لیے روانگی کرنا چاہیے، تو اس کے فرما بردار بیٹوں نے اپنی ماں کو حج کے لیے نکل گئے۔ وہ معاملہ اس وقت صحرائی معاملہ تھا، سفر کا معاملہ تھا، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے۔ سفر کے دوران اس عورت کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کی حالت بڑی خراب تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے سے بھوک کی شدت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں سے کہتی ہے کہ جا کے اس کا منہ ہاتھ دھلاؤ اور اسے کھانا دو۔ جب اس عورت نے دیکھی کہ یہ تو سمجھ لی کہ یہ تو میرا سابق شوہر ہے، تو اس نے اپنے سابق شوہر سے پوچھا کہ تمہارا یہ کیا حال ہے؟ تو اس شوہر نے کہا کہ میری اولاد نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کیا اور میری کنڈیشن ایسا ہے کہ میرے کاروبار اور ہر چیز تھپ پڑ گئی ہے۔ تو اس سابق بیوی نے کہا، اس عورت نے کہا، فرما بردار عورت نے کہا کہ میں نے شادی کی پہلی رات کو ہی جان لی تھی کہ جو شخص اپنے والدین کے حقوق کو نہیں ادا کر سکے گا تو میرا حق کیا ادا کر سکے گا۔ میں ڈر گئی تھی کہ آپ میرے حقوق کو ادا نہیں کر سکے۔ آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس والدین کی خدمت کے عوض میں، اس کے بدلے میں آج میرے فرما بردار بیٹے ہیں جو میری ہر وقت خدمت کرتے ہیں۔ میری حالت آسودگی میں ہوں، ہر طرف برکتوں کا نزول ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق حاصل ہوتے ہیں کہ سکسیس کے لیے یہ بھی ایک ٹولز ہے کہ ہم اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، پوری طرح ان کے حقوق کو ادا کرے۔ اگر انسان یہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کی ساری تکلیفوں کو دور کرے گا، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک پسندیدہ عمل ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کہ اگر یہ معاملہ آج اس شخص نے اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ہو سکتا آنے والے وقت میں اس کی اولاد اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے۔ تو واقعات جو ہوتے ہیں انسان کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔